بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید ابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. صلوات پڑھ دیجیے گا. اگر برا نہ لگے تو یہ جگہ بھی پر کر دیجیے. حضور آ گیا. اتنی بلند صلوات بھیجیں کہ جتنا بلند پڑھنے کا حق ہے. حضور توجہ ہے. اور سب حاضر بھی ہیں تو ناظر بھی ہیں. مفتی صاحب غائب ہیں. بہرحال ان کی غیر موجودگی بھی ہمارے لیے باعث فخر ہیں. مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ اس مجمع میں علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میری خوش نصیبی کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو میرے ہم عمر ہیں اور جو مجھ سے بڑے ہیں ان کو میں سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کے سامنے تو نہیں پڑھ سکتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. حضور میں پورا دن کمرے میں ہوتا ہوں، کسی کو اعتراض ہو تو وہ آ سکتا ہے، مجھے غصہ نہیں آتا اس بات پہ. ٹھیک ہے، ہاں یہ کھلے دل کی بات ہے ساری. اور ہم اور آپ کوئی غیر تو ہے نہیں. جہاں آپ نقوی ہیں میں بھی وہیں سے ہی نقوی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو شک نقلی کو ہوتا ہے، نقوی کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کو حق دیتا ہوں میں، آپ مجھ سے. ٹھیک ہے. حضور علماء کی موجودگی میں ہمارا موضوع لفظ من اور من پہ ہے. من کل کے لیے ہوتا ہے، من جز کے لیے ہوتا ہے، لا نفی کے لیے آتا ہے، الا جو ہوتا ہے لا کو اسبات میں بدل دیتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لا یملکون شفاعت، نہیں کوئی مالک شفاعت، الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا. ہاں وہ شفاعت کر سکتے ہیں جنہوں نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے. یعنی کل ہم نے بتایا تھا کہ قیامت کے دن علت برس قسمت 3 قسم کی علتیں ہوں گی. جاگیے گا اور اپنے ظرفوں کو تھوڑا بلند کیجیے گا. 3 علتیں ہوں گی: مجرم، شافعی، مشفع. مجرم کون؟ آپ میں. شافعی کون؟ اپنا اپنا. جس کو جو پسند ہوگا وہ اپنا شافعی لے کے جائے گا. مشفع کون ہے؟ مشفع وہ پاک ذات ہے جس نے شافعی کی سفارش کو سننا ہے. اور شافعی ایسا ہونا چاہیے جو مشفع کی بے زبانی کو سمجھ جائے، اس لا وجود کو دیکھ لے، اس بے دل کی دھڑکن کو محسوس کر لے. زبانیں ہیں تو میرے ساتھ بولیے، ٹھیک ہے نا.
اسے کہتے ہیں مشفع۔ شافعی کون ہے؟ جس نے شفاعت کروانی ہے۔ حضور بات کو جلدی جلدی کر کے میں آگے گزرتا ہوں۔ اگر مشفع نے شافعی کو کہہ دیا، ایک سوال ہے، خمینی اپنی کتاب پرواز در ملکوت 1 فارسی کی ہے، سر الصلاۃ 2 یہ بھی خمینی کی ہے، اور پرواز در ملکوت تینوں کتابیں جناب خمینی کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ قیاس کرنا ہے۔ قیاس جائز تو نہیں ہے، مگر سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا خوبصورت قیاس کیا ہے۔ حضور توجہ کیجئے گا جو میرے بزرگ ہیں، کہ اگر مشفع نے یعنی اللہ نے شافعی کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے کہنے پہ تمہارے یہ جتنے مجرمین ہیں، لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، 2 کروڑ ہیں، ارب ہیں، 2 ارب ہیں، مولانا کے لیے صحت و سلامتی کے لیے باواز بلندر صلوات بھیج دیجیے گا۔ قبلہ صاحب یہ غلطی میری نہیں ہے کہ میں آپ کی غیر موجودگی میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مشفع کون ہے؟ جس نے شفاعت کرنی ہے۔ اگر مشفع شافعی کو کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے کہنے پہ ان تمام لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ کو معاف کر دیتا ہوں، مگر اے شافعی میں اللہ کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ان میں سے اتنے آدمی ہیں، یہ لاکھ آدمی ہیں جنہوں نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں دی، کیا تمہارے نامہ یا مال میں اتنا ہے کہ تم ان کو دے بھی دو اور تمہارے عمل وہی کھڑے رہے؟ کہ تم اپنے اعمال میں سے انہیں اپنے اعمال دیتے جاؤ اور تمہارے اعمال وہی کھڑے رہیں۔ تو خمینی کیا کہتے ہیں کہ لا یدرک الشافعیہ، کسی شافعی میں اتنا ادراک نہیں ہوگا کہ وہ اپنے عمل بھی دے دے اور خود بھی کھڑا رہے۔ تو خمینی نے کہا کہ پوچھو مجھ سے کہ وہاں پہ ایک شافعی ہوگا جو جواب یہ دے سکتا ہے کہ رب جلیل میرے عمل تو دور کی بات، میری تو تلوار کی ضربت ثقلین پہ بھاری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا چلیے، ابھی 5 منٹ کی تمہید باندھنی ہے میں نے۔ تو من کسے کہتے ہیں؟ جز کو، اور من کسے کہتے ہیں؟ کل کو۔ سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا عزیزان محترم، میں نے آج بڑی عجیب سی گفتگو کرنی ہے اور چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ آیت اپنی بے اعتنائی کا شکار کیوں ہوئی پڑی، کہ اس کے ادراک اور اس کے شعور میں کوئی جاتا نہیں، اس کے اتنے مفاہیم میں گھسے ہوئے ہیں مگر اس کی حق شناسی سے نابلد ہے۔ آیت کیا ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ مفتی صاحب توجہ کیجئے گا، یہ آپ سے داد لینی ہے میں نے۔ اللہ کون ہے؟ جو وجود نہیں رکھتا۔ اللہ کون ہے؟ جو جسم نہیں رکھتا مگر موجود ہے نا۔ اللہ آدم کی ذریت سے ایک خطاب کر رہا ہے یوم الست کو کہ وَإِذَا أَخَذْنَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، میں نے اولاد آدم کو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ سمجھے نہیں تو میں ممبر چھوڑ بھی دوں گا، کاشمیری صاحب توجہ کیجئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اولاد آدم کو کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ ایسے ہی ہے نا؟ سب روحوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اشارہ ہے تو، میں کیا کروں، میں بات آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اشارہ ہے کہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ، تو یا جناب جو بھی ہے، کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ کیا بنی آدم کو اللہ نظر آیا؟ نہیں حضور، ایسی بات ضائع کر دی، خدا کی قسم آپ نے، میں نے اتنی محنت سے تمہید باندھی اور آپ نے میری ساری بات ضائع کر دی۔ کیا فرشتوں، کیا انسانوں کو، اولاد بنی آدم کو اللہ دکھائی دیا؟ تو پھر آیت غلط ہے۔ اگر اللہ دکھائی نہیں دیا آیت غلط، اللہ دکھائی دیا تو اللہ نہیں۔ جو نہیں عزیزان محترم، ارے مظفر آباد والوں میرے ساتھ تھوڑا تو بولیے، اگر اللہ دکھائی نہیں دیا تو آیت غلط ہے، اور اگر دکھائی دیا دو باتیں ہیں، اس میں سے کسی ایک کو تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔
اور اگر دونوں قبول کر لیں تو کافر. میں کیا کروں آپ لوگوں کا. اگر ہم دونوں باتیں قبول کر لیں کہ بھائی آیت غلط ہے تب بھی کافر ہیں, اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ دکھائی نہیں دیا تو تب بھی کافر ہیں. اگر کہیں اللہ دکھائی دیا تب بھی کافر ہے. نہ حضور توجہ کیجئے گا, اللہ ابلیس سے بھی مخاطب ہے, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ بیدی صیغہ تثنیہ ہے کہ جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا کروں میں آپ لوگوں کا, آپ توجہ نہیں کر رہے. صیغہ تثنیہ ہے بیدی کہ تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ابلیس نے کہا رب جلیل تمہیں سجدہ ہے, اسے نہیں کروں گا. معلوم ہوا ابلیس کو اللہ نظر آ رہا ہے. پھر سورہ آل عمران کی طرف چلیے. فمن تولی بعد ذلک منہم الفاسقون. انبیاء نے کہا رب جلیل ہم تمہارے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تمہارا نبی ہے. معلوم ہوا انبیاء کو بھی اللہ نظر آیا. کیا کروں میں آپ لوگوں کا, توجہ نہیں کرتے دان محترم. اللہ کے بلا دکھائی دے تو توحید نہیں, وہ دکھائی نہ دے تو آیت غلط ہے. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ انا من اللہ ہو اقرار رہی. ہم اس کی زبان ہیں, ہم نے اس کا اقرار لیا ہے کہ ہم اللہ ہے. کہا انہوں نے نہیں, میں نے اقرار لیا ہے. آپ نے توجہ نہیں کیا عزیزان محترم. ہم اس کی زبان ہیں, ہم نے اقرار لیا تھا کہ گواہی دو. کیا کروں آپ کا, توجہ نہیں کرتے عزیزان محترم. اور ہم ہی ہیں, ہم نے اقرار لیا ہے. نہیں میں بات اور آگے بڑھاتا چلوں, ابھی بھی آپ نہیں سمجھے تو میں تھوڑا ابھی اور تھوڑی مشکل گفتگو کر لوں تاکہ بات کو آسانی سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. ایک ہوتا ہے اسم, ایک ہوتا ہے ذات, ایک ہوتی ہے صفت. علی باقر میرا نام ہے, نقوی میری ذات ہے, علامہ میری صفت ہے. توجہ نہیں کرتے جانے محترم. علامہ یا ذاکر, میں علامہ تو نہیں ہوں, ذاکر میری صفت ہے, علی باقر میرا نام ہے, نقوی میری ذات ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینوں ترجمے ہیں, شروع, ساتھ, آغاز. تینوں میں سے کوئی ایک ترجمہ کر لیں. ساتھ نام اللہ کے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ نام نہیں ہے, اللہ ذات ہے. توجہ نہیں کر رہے. اللہ ذات ہے, اسم نہیں ہے. رحمان و رحیم اس کی صفت ہے. اس کا اسم اس آیت میں مخفی ہے, شروع اس کے نام سے. کیا نام ہے اس کا؟ مظفر آباد والوں میرے ساتھ تھوڑا بولو نا بھائی اگر سمجھ نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی چھوڑیے, پہلی وہی, اور وہ بھی بے اتناہی کا شکار ہے. ایک کرو بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. حبیب پڑھیے اپنے رب کے اسم سے. معلوم ہوا کہ اسم اور ہے. آگے نہیں بڑھیں گے, میں آگے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. اسم اور ہے, نام اس کا اور ہے, ذات اور ہے. اللہ ذات ہے, اسم نہیں ہے. اسم اس کا اور ہے. سورہ اعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. سبح اسم ربک الاعلیٰ. حبیب اپنے رب کے اسم کی تسبیح کیا کرو. اعلیٰ, اور اس اسم کی سبح اسم ربک الاعلیٰ جو اس کا اسم اعلیٰ ہے. اعلیٰ اسم ہے, اس کے نام کی تسبیح کیا کرو. اور محمد مصطفیٰ اکثر دعا میں فرمایا کرتے تھے, جو سمجھ گئے وہ میرے ساتھ ضرور بولیں, جو نہیں سمجھے میں ان کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا. محمد مصطفیٰ کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک باسمک الکریم و باسمک التزئین الجنہ بِيُلْقِرُ الْجَهَنَّمَ. رب جلیل تمہیں تمہارے اسم کا واسطہ, تو نے جنت میں رکھا تو وہ سج گئی. تم نے وہ اسم جنت میں رکھا تو وہ جنت بن گئی. تو نے وہ اسم جہنم میں رکھا تو وہ جہنم بن گئی. توجہ کیجئے گا, شیخ صدوق سے پوچھا گیا, کتاب کا نام ہے مانی الاخبار,
1100 سال پہلے یہ کتاب چھپی ہے، اس کا انکار کرنے سے شیعہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اور شیخ صدوق وہ ہے جو امام زمانہ کی دعا سے زمین میں آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ الاسم للہ هو علی، اللہ کا اصل اسم ہے علی۔ آخری آدمی تک میں نے بھی بات کہنی ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ علی۔ بھائی میرے ساتھ تھوڑا بولیے، میرے ساتھ تھوڑا میرے ساتھ تھوڑا دیجئے۔ اللہ کا اسم کیا ہے؟ علی۔ اللہ کا اسم کیا ہے؟ یعنی اللہ اسم جو رکھتا ہے اس اسم کا نام ہے علی۔ یعنی اللہ اپنا نام علی رکھے تو اس کی توحید کو خطرہ نہیں ہے، میں اس کا اسم اپنی نماز میں لے آؤں تو میری نماز ہی باطل ہو جائے۔ آخری آدمی تک ہاتھ بلند کریں، نعرہ حیدری۔ قبلہ حضور اجازت ہے نا؟ اسم کیا ہے؟ میں ان کو لوگ کو سنا رہا ہوں، میں یہ میری تائید کرتے جائیں، میرے لیے باعث افتخار ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا اسم کیا ہے؟ علی۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 200 کتابیں دکھانے کو تیار ہوں، آیت اللہ خمینی سے لے کر امام باقر مجلسی تک، علامہ محمد حسین ڈھکو سے لے کے آیت اللہ ہلی تک دکھانے کو تیار ہوں کہ ہر جید عالم نے یہی کہا ہے کہ اللہ کا نام ہے علی۔ اللہ کا نام علی ہے، اور معصوم کیا کہتے ہیں؟ انا نحن اسماء اللہ، ہم ہیں اس کے اسم۔ ارے حضور آپ نے توجہ نہیں کی عزیزان محترم، ہم اس کے اسم ہیں، ہم اللہ کے نام ہیں۔ ہائے میں کیا کروں، آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں اگر کہہ دوں میرا نام علی باقر ہے، مجلس کس نے پڑھی؟ علی باقر نے۔ یہی ہے نا بھائی، مجلس کس نے پڑھی؟ علی باقر نے۔ بھائی کل کون پڑھے گا؟ علی باقر۔ مفتی صاحب کس کو لینے گئے ہیں؟ علی باقر کو لینے گئے ہیں۔ بھائی اس گیسٹ ہاؤس میں کون قیام کر رہا ہے؟ علی باقر کر رہا ہے۔ بھائی جو کر رہا ہے اسی کا ہی نام لیں گے نا۔ تو پھر اس کا ترجمہ آپ خود ہی کر دیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے۔ آپ توجہ نہیں کرتے عزیزان محترم، آپ اس کا ترجمہ خود کیجئے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اور اللہ محمد کو کہہ رہا ہے سورہ اعلیٰ میں، سب اسم ربک الاعلیٰ، ابھی پڑھ اپنے رب کے اسم علی سے۔ یا علی، توجہ نہیں کرے۔ اب اللہ کا اسم کیا ہے؟ علی، اور بات ہوگی ختم۔ اب مجلس ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کا اسم ہے علی۔ کل ہم نے غدیر پہ بات چھوڑی تھی، نا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دم دیکھیے، میں نے جو 10 محرم کو پیغام دینا ہے اس تک پہنچنے کے لیے مجھے 9 مجالس پڑھنی پڑیں گی۔ اگر فوراً کہہ دوں میں تو ہو سکتا ہے آپ میرے گلے پڑ جائیں۔ بھئی کوئی میسیج دینے کے لیے تمہید باندھنا پڑتی ہے۔ ایک دم رسول نے علی کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس سے پہلے کچھ کہا ہوگا۔ بھئی اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا نا۔ فوراً تو نہیں کہہ دیا بھئی پلانوں کا ممبر بناؤ، آگے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے والے آگے آ جائیں، ادھر والے یہاں آ جائیں، ادھر والے یہاں آ جائیں۔ جب سب کھڑے ہوئے تو رسول نے ایک دم ہاتھ بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ تو نہیں کہا جس سے پہلے کچھ کہا ہے۔ قبلہ توجہ نہیں کر رہے۔ غدیر ہے اتمام دین، ایک دم پیغام نہیں پہنچایا۔ ممبر بنایا، ممبر بنانے کے بعد ہاتھ بلند کیا، یہ نہیں کہا من کنت مولا، ہاتھ بلند ہے۔ اور کوشش کیجئے گا کہ میری عربی کے ساتھ ساتھ بولیے، بہت توجہ کیجئے گا۔ علماء بالخصوص اور عامت الناس بالعموم میں توجہ کا طالب ہوں۔ ہاتھ بلند کیا اور بلند کرنے کے کہا یا ایھا الصحابہ انت تشکر، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے کہنے پہ ہر وہ شے مانی جو تم نے دیکھی نہیں۔
اللہ کیا کروں میں آپ لوگوں کے ادراک میں کیا کروں میں. ہاتھ یہی ہے, من کن تو نہیں کہا, ہاتھ یہی ہے رسول کا اور علی کا ہاتھ بلند ہے. کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ میں نے کہا کہ آدم ہے تم لوگوں نے مانا, میں نے کہا کہ نوح ہے تم نے مانا, میں نے کہا ابراہیم ہے تم نے مانا, میں نے کہا موسیٰ ہے تم نے مانا, میں نے کہا اللہ ہے تم نے مانا, میں نے کہا جنت ہے تم لوگوں نے مانا, میں نے کہا جہنم ہے تم لوگوں نے مانا. مگر چونکہ آج اختتام دین ہے, آج تمہیں ہر وہ شے میں دکھا کے جاؤں گا جو تم نے صرف مانی ہے. بہت توجہ کیجئے گا. هو اسم الغو امتہی وللہ السماوات والارض ہی هو السماوات والارض ہی ویسبح الملائکۃ ہی ویسبح الانبیاء ہی باقران الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق. حمد و ثنا کے بعد کیا کہا کہ سنو میں نے تمہیں آدم بتایا ہے, دکھایا نہیں ہے. ھذا آدم, بھائی میرے ساتھ سر اٹھا کے بولیے, توجہ کیجئے گا. ھذا آدم, ھذا نوح, ھذا ابراہیم, ھذا موسیٰ, ھذا عیسیٰ, ھذا کل الانبیاء, ھذا محمد, انا علی. اب توجہ نہیں کرتے دان محترم. سنو یہ آدم ہے, یہ نوح ہے, یہ ابراہیم ہے, یہ موسیٰ ہے, یہی جبریل ہے, یہی میکائیل ہے, یہی اسرافیل ہے, یہی مشارق ہے, یہی مغارب ہے, یہی شمال ہے, یہی جنوب ہے. اور میرے جانے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ محمد چلے گئے, یہ محمد ہے. میرے ساتھ توجہ کیجئے گا بھائی جان, یہ محمد ہے اور میں علی ہوں. ھذا صلاۃ المومنین, یہ مومنین کی نماز ہے. میں کیا کروں قبلہ آپ توجہ نہیں کر رہے. یہ مومنین کی نماز ہے, یہ مومنین کی نماز ہے. علی مومن کی نماز ہے. ابھی یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ حضور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, وہ رسول کی گفتگو نہیں سن رہا, تو سورہ معون کی 2 آیتیں نازل ہوئی. فوائل للمصلیین الذین هم عن صلاتہم ساہون. فعل کے مطلب 3 ہیں, برائی ہے, وائے ہے, لعنت ہے. عربی گرامر میں اس کے 3 ترجمے ہیں, تینوں میں سے کوئی آپ لے لیں, مجھے اس سے نہیں ہے, مگر میں جو کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے. فوائل للمصلیین الذین هم عن صلاتہم ساہون. لعنت ہے اس نمازی پہ. حضور بے نمازی پہ لعنت ہوتی تو اور بات ہے. میں کیا اگر بے نمازی پہ لعنت ہوتی تو اور بات ہے. رسول علی کا تعارف کروا رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. فوائل للمصلیین الذین هم عن صلاتہم ساہون. لعنت ہے اس نمازی پہ جو اپنی نماز سے غافل ہے. معلوم ہوا جو وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز نہیں ہے. آئے بھائی میرے اللہ کیا کروں, توجہ نہیں کر رہے. علی کی ولایت کا ذکر چل رہا ہے نا. فوائل للمصلیین الذین هم عن صلاتہم ساہون. آیت آتی ہے حبیب لعنت ہے اس نمازی پہ جو اس نماز سے غافل ہے. معلوم ہوا علی کے بغیر جو بھی نماز پڑھی جائے وہ لعنت ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا, پریشان تو نہیں ہے. بس دوسری مجلس یکم محرم ہے اور دوسری مجلس ہے. اور کہا من عندہ علم الکتاب, یہی ہے جو کتاب میں من ہے. اور فوراً کہہ دیا من کن تو مولا ہو. لفظ من اور من یاد رکھیے گا, یہی وہ ہے کہ جب سے میں مولا ہوں تب سے یہ مولا ہے, جب سے میں آقا ہوں تب سے یہ آقا ہے. تو من کسے کہتے ہیں؟ جز کو. من کہتے ہیں جز کو, من کہتے ہیں کل کو. عامت الناس الگ ہیں. ایک عالم بیٹھے ہیں, 2 بیٹھے ہیں غالباً, ان قبلہ تاریخ دان اور عربی دونوں سے واقف ہیں, اسکالر بیٹھے ہیں. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے, عجیب آیت. کاشمیری صاحب قبلہ فرید بادشاہ بھی بیٹھے
ग्रामर के बड़े माहिर हैं हजूर कहाँ हैं दरमियान में फरीद अहमद साहब कहाँ हैं हजूर? बस ठीक है जहाँ बैठे हैं मेरे लिए काबिल कदर हैं, तवज्जो है या नहीं हजूर? मन कुल के लिए है, या मेरी तायद फरमाइएगा मिन जुज के लिए है। मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का कुल्ली इल्म है। मिन इंदहु इल्मुल किताब, इसके पास किताब का जुज़ी इल्म है, इसके पास थोड़ा सा इल्म है। अब कुरान की सूरह बकरा की आयत है मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। अल्लाह कह रहा है कोई है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे के मकरूज करे। मन ज़ल्लज़ी, मन कुल मकरूज करे, और कर्ज हसना की सूरत में। कर्ज मुअय्यन नहीं है, कर्ज की दो अक़साम है, कर्ज मुअय्यन और कर्ज हसना। कर्ज मुअय्यन किसे कहते हैं? मुफ्ती साहब 2000 रुपये दे दीजिएगा, कल ले लीजिएगा, यह है मुअय्यन। तवज्जो है या नहीं है? और ये देते हुए भी मेरे ख्याल से परेशान नहीं होंगे, दे देंगे, भाई अल्लामा है कोई बात नहीं, ये ले 2000 किबला कल दीजिए, परसों दे दीजिएगा, इन्हें मालूम है कल नहीं तो परसों मिल जाएंगे। और अगर मैंने कहा किबला 200 रुपये दे दीजिए, जब होंगे मैं तब दे दूंगा, शायद ये 2000 देते हुए ना सोचें, 200 देते हुए सोचेंगे कि भाई वापसी की उम्मीद नहीं है। कर्ज हसना तो देकर भूल जाने का नाम है। हाय 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 हाय, किबला तवज्जो नहीं कर रहे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कोई है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे ताकि अल्लाह उसका मकरूज हो जाए। इसकी मुख्तलिफ तफसीर इमाम बाकर ने की हैं, मगर इसकी एक तफसीर है, वो क्या है कि अल्लाह को कर्ज हसना से मकरूज करना है। यह आयत नाजिल कब हुई? यह उस वक्त आयत नाजिल हुई जब एक रात, तवज्जो है या नहीं है, एक रात है, उसमें एक बिस्तर है, और बिस्तर किसी मोहम्मद जैसे की तलाश में है। बहुत तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, वो बिस्तर मोहम्मद जैसे की तलाश में है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा या अली का जिया का सोना है, मेरी जान को खतरा है। मुफ्ती साहब इसी पे मेरा रोना है कि लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है और तुमने सोना है। नहीं ऐसे भी नहीं, मैं यहीं पे 2 घंटे लगाऊंगा, ये सोने भी 2 घंटे लग जाएंगे जब तक क्या मेरा साथ नहीं देंगे। या अली का जी मेरे मौला, जी मेरे आका, जी मेरे सरदार का सोना है, इसलिए कि मेरी जान को खतरा है। हद हो गई, आपसे ज़्यादा कौन जानेगा, और हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। ये कश्मीर है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाए, जरदारी साहब हुक्म दे दें कि पाकिस्तान की तमाम आर्मी हिफाजत करे और सो जाओ, तो सरकार पाकिस्तान तो गया, सोकर हिफाजत नहीं होती। ये कौन सी हिफाजत है रसूल की कि सुलाया जा रहा है। मुझे इमाम ज़माना की कसम झूठ बोलूं यही गर्क हो जाओ। फिर रसूल बाहर निकलते हैं, एक चुटकी उठाई कि बोले ऐसी है ना मुफ्ती साहब जो तारीखदान है, जो मट्टी की चुटकी ली बाहर फेंक दी, सब अंधे हो गए। तो हजूर एक तशलाई उठा लेते, अली को सुलाते ही नहीं। मेरे अल्लाह क्या करें, मेरे साथ हाथ नहीं दे रहे भाई। प्लेट में मट्टी ले लेते और वो बाहर छिड़क देते ताकि सारा ही मदीना अंधा हो जाता। ये इसे सुलाया क्यों है हजूर? इस सुलाने में एक फलसफा है, क्योंकि एक दिन पहले आयत आई थी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिन्नतम वला नौम। अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती, जिसे ऊँग नहीं आती। सब ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह की निशानी ये है कि उसे नींद नहीं आती तो सोए हुए हमने अली को भी नहीं देखा। हमने तो आज तलक अली को भी सोए हुए नहीं देखा।
اب محمد اور اللہ کا پروگرام بنتا ہے. یہ تو مولا کا خطبہ بھی ہے کہ اے رات گواہ رہنا تم نے علی کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا، اور اے دن گواہ رہنا کہ تم نے علی کو کبھی سست نہیں دیکھا. بھائی نیند کے بعد سستی ہوتی ہے نا، کہ سویا نہیں انسان تو عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے. یوں ہی پروگرام بنا کہ اب لوگوں کے دلوں میں چیم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ بھائی نیند اگر اللہ کو نہیں آتی، ہائے ہائے کیا کروں میں مظفر آباد والوں، اگر اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، تو سوئے ہوئے ہم نے اسے بھی نہیں دیکھا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اب اللہ نے کہا حبیب اسے سلانا ہے. قبلہ توجہ نہیں کی ہے، قبلہ توجہ کیجئے گا. حبیب اسے سلانا ہے. اب رسول کہہ رہے ہیں علی تم نے سونا ہے، اور وہ علی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہ علی تیرے سونے سے فقط میری ہی نہیں، میری ہی نہیں، توحید بھی بچ جائے گی، نبوت بھی بچ جائے گی. تم نے سونا ہے. وہاں اللہ کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. علی کی نیند سے توحید مقروض ہے. علی سوئے تو خدا مقروض. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک نیند لی، کلی مشیت کا مالک علی کو بنا دیا. یہ قیمت ہے ابھی ایک رات کی. ہائے 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 میرے اللہ کیا کروں میں، توجہ نہیں کر رہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک رات کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کی مشیت. بابا اس کی رضا، اس کی رضاؤں کا مالک علی ہے. ایک رات کی قیمت. کیا ہو گیا آپ کو؟ چھوڑ دوں؟ نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، برا لگ رہا ہے. ایک رات کی قیمت اس کی رضا، اور وہ مقروض بھی ہے. مشیت دے کر بھی مقروض ہے. اور دینے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَضَوْفَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور علی میں تمہیں راضی کروں گا. مشیت بھی دے دی اور کہا میں تمہیں راضی کروں گا. مقروض بھی ہے. نہ حضور ایسا نہیں ہے. فرض کریں میں ایک مثال دیتا چلوں. یہاں پہ مقروض کون ہے؟ وہ کس کا؟ علی کا. اللہ کا حق ہے آل محمد پہ. تبھی تو کہتے ہیں اللہم بحق محمد وآل محمد. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے اوپر کوئی حق ہے، وہ ہے ان کا مقروض. اب میں دیکھتا ہوں اگر آپ نہیں بولے تو مجلس چھوڑ دوں اور مصائب کی طرف آنے چاہوں گا. اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی، وگرنہ مجلس ختم ہو جائے گی. مقروض کون ہے؟ وہ. کن کا؟ ان کا. علی کا مقروض ہے. میں ہوں فرض کرے مفتی صاحب کا مقروض، اللہ نہ کرے، ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں نے ان سے 1,00,000 روپے لے لیا، میں ہو گیا مقروض. میں چلا گیا کراچی. دبیر نے فون کیا ان کو کہ مفتی صاحب مجھے 20,000 روپے چاہیے. تو قبلہ نے کہا بھائی میں وہاں کے ہاں اتنی دور کیسے بھیج سکتا ہوں، تم عباس ٹاؤن میں جاؤ اور علی باقر نے میرا 1,00,000 روپے دینا ہے، تم میرا نام لینا، وہ تمہیں 20,000 دے دے گا. اب دبیر نے میرے دروازے پہ دستک دی. میں باہر آیا، میں نے کہا جی شاہ جی کیا حال ہے؟ کہ مجھے 20,000 روپے چاہیے. مفتی صاحب نے کہا تو میں فوراً 20,000 دے دوں گا. کہ آہستہ آہستہ قرض اتر رہا ہے. اگر مفتی صاحب خود آ گئے بھائی بولیے میرے ساتھ تھوڑا تو بولیے نا جانی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اگر دبیر صاحب خود آگے اور میرے پاس 1,00,000 بھی موجود نہ ہو تو پھر تو کام ہی ختم ہو جائے گا. یہی تو فلسفہ ہے. راہب آتا ہے، اولاد چاہیے، کا اولاد نہیں ہے، روتا ہوا باہر گیا. حسنین نے ساتھ دیے، خدا نے کہا ہے دے دو، ان کے باپ کا میں مقروض ہوں. ہائے 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 میں کیا کروں قبلہ. میں ان کے باپ کا مقروض ہوں، دے دو اولاد. اگر ان کا باپ آ گیا تو راہب کو کئی دنیا دیکھنی پڑ جائیں گی.
قبلہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کی وجہ سے چونکہ خدا ان کا مقروض ہے، آدم کہہ رہا ہے اللہم بحق محمد و آل محمد، رب جلیل تمہیں آل محمد کے حق کا واسطہ، ترک علماء۔ نوح نے بھی یہی دعا مانگی، ہر نبی نے یہ دعا مانگی ہے کہ تمہیں آل محمد کے حق کا واسطہ۔ حق کیا ہے؟ مقروض ہے۔ خدا ان کا، میں بار بار اس جملے پہ زور دے رہا ہوں کہ خدا ان کا مقروض ہے اور قرض حسنہ کی صورت میں ہے۔ کیا کروں کہ بلا اب میں کاشمیری صاحب، مفتی صاحب، میں کیا کروں حضور؟ وہ ان کا قرض حسنہ کی صورت میں مقروض ہے، وہ قرض حسنہ کی صورت میں مقروض ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کلی مقروض ہے۔ من ذا الذی، من ذا الذی نہیں ہے کہ تھوڑا سا مقروض ہے۔ میں کہہ تو رہا ہوں آپ کو، میرا کیا کروں میں آپ لوگوں کا؟ وہ تھوڑا سا مقروض نہیں ہے، وہ کل مقروض ہے، کل مقروض ہے آل محمد کا، علی کا کلی مقروض ہے۔ کس وجہ سے؟ رات کی نیند، ایک رات کی نیند۔ کیا کروں میں حضور؟ ایک رات کی نیند کی قیمت رضا الہی، ایک تلوار کی ضربت ثقلین پہ بھاری۔ ہمارا شافعی یہ ہے جس کا مقروض وہ ہے۔ کیا مولا میں کروں آپ لوگوں کا؟ توجہ نہیں کر رہا بھائی۔ جن کا شافعی ایک رات سوئے تو وہ مقروض ہو جائے، جس کی ایک ضربت چلے تو کائنات کی عبادتوں سے افضل ہو جائے۔ آئے ہائے میرے اللہ، کیا کروں میں؟ علی کون ہے؟ وہ جس کا ایک رات سونا خدا مقروض، ایک رات کا سونا خدا مقروض ہو جاتا ہے۔ ایک ضربت چلے تو ثقلین پہ بھاری ہو جائے، یہ دو عمل ہی کافی ہیں شفاعت کے لیے۔ صرف یہ دو عمل کافی ہیں شفاعت کے لیے۔ تو علی کون ہے؟ جس کا مقروض اللہ ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ علی کی ایک ضرب، بھائی جان موبائل بند کر دیں اپنے۔ ایک ضربت ثقلین پہ بھاری، ایک رات کا سونا عبادت پہ خدا مقروض ہے۔ کس کا؟ علی کا۔ محمد مصطفیٰ نے جب راہب کو کہا کہ اولاد نہیں ہے تو حضور نہیں تھی۔ کیا میں کروں آپ لوگوں کا؟ حضور وہ محمد آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں ان جیسے نبی نہیں ہے۔ وہ یہ کون نبی ہے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے افلاک کو خلق کیا گیا۔ اس محمد کی زبان پہ مہر ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں۔ بات تو کر گیا میں، میرا سم المجمع۔ محمد بغیر وحی کے نہیں بولتے۔ ارے مفتی صاحب میں کیا کروں اس مجمع کا؟ خدا کی قسم محمد بغیر وحی کے تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ یہی تو ہمارا رونا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں بولتے محمد جب تک کہ وحی نہ آئے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ کبھی بھٹکتا نہیں، نہ کبھی بھٹکے گا۔ کیوں نہیں بھٹکے گا؟ کہ میری وحی کے بغیر تو بولتا ہی نہیں۔ بھائی دیکھیے، آپ ایسا کریں گے تو میں خدا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا۔
محمد بغیر وحی کے نہیں بولتے، محمد جب بولیں گے اس کے کہنے پہ بولیں گے۔ یہ راہب کو اولاد کس نے نہیں دی؟ میں کیا کروں کہ بلا توجہ نہیں کر رہے بھائی، خدا اور محمد تو ایک مشیت ہے نا، دونوں نے مل کر کہا ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ یعنی معلوم ہوا جسے کوئی نہ دے سکے اسے حسین دے سکتا ہے۔ جسے کائنات میں کوئی نہ دے سکے اسے حسین دے سکتا ہے۔ منزل کیوں؟ اس لیے کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مقروض ہے، مقروض ہے۔ آدم کی نسل میں ہر کوئی کھڑا ہوگا قیامت کے دن، راہب نہیں کھڑا ہوگا، اس کی اولاد جو ہے 7 بیٹے، کیونکہ اس کا تعلق حسین آدم سے ہے ہی نہیں۔ میں کیا کروں آپ لوگوں کا یار، ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی جان، اس کا تعلق آدم سے نہیں ہے، اس کا تعلق حسین سے ہے، اس کا تعلق حسین سے ہے۔ کائنات کا ہر اونٹ، آئے مولانا میں کیا کر سکتا ہوں عزیزان محترم، آل محمد کو تو سمجھا ہی نہیں ہے کسی نے۔ آل محمد عقلوں میں آ جاتے تو اور کیا چاہیے، ہم نہ آل محمد کے مقابلے میں من ہے نہ من ہے، ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں تو یہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ہمیں تو ابھی اپنا پتہ نہیں ہے، ہم آل محمد کو سمجھنے چلے کہ آل محمد کیا ہے، ہمیں تو ابھی اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں نہیں پتہ بھائی ہم کون ہیں۔ حضور حسین نے اپنی مخلوق خود تیار کی ہے، چیلنج ہے، چیلنج ہے، چیلنج ہے۔ حسین نے اپنی مخلوق خود تیار کی ہے، راہب کی اولاد کا تعلق آدم سے نہیں ہے۔ حبیب کے باپ نے مظاہر نے دعوت کی کہ میرے گھر میں کھانا کھانے آئیے، کیا کروں میں کہ بلاؤں بھائی، ایسے ہی ہے نا مفتی صاحب، دعوت کی نا کہ بھئی آپ ہمارے گھر میں کھانا کھانے آئیے، تو حبیب چھت سے گرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کمرے میں بند کر دیا کہ میرے آقا کو پتہ نہ چل جائے۔ بھائی دیکھیے ایسا تھوڑی ہوتا بھائی جان، تھوڑا میرے ساتھ بولیں کہ بھئی میرے آقا کو پتہ نہیں چل جائے کہ خوشی کا سما ہے اور ایک دم ماتم کی صفحے بچ جائیں۔ کھانا کھانے کے لیے سب، علی بھی کھا رہے ہیں، محمد بھی کھا رہے ہیں، حسن بھی کھا، نہیں کھائے تو حسین نے نہیں کھائے۔ کیا کروں میں قبلہ، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ مظاہر نے دست بدستہ کا میرا مولا آپ کیوں نہیں کہتے؟ حسین نے کہا دیکھو مظاہر یہ تمہارے مہمان ہیں، میرا میزبان نظر نہیں آ رہا۔ نہیں نہیں نہیں، تو کہا مولا وہ میں کیا بتاؤں، یوں زبان میں لکنت پیدا ہوئی، کہا نہیں دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا کہ حبیب چلے آ رہے ہیں۔ میں کیا کروں قبلہ، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ حبیب جو ہی چلے آئے تو اس وقت حسین نے کہا کہ سنو، تمہاری جان جس نے قبض کرنا تھی اس نے کر لی، آج کے بعد تم ہمارے غلام ہو، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے کیونکہ وہ ہمارا مقروض ہے۔ یعنی اولاد راہب کا تعلق آدم سے نہیں، حبیب کا بھی تعلق اب آدم سے نہیں۔ کائنات کا ہر اونٹ ناکا کی اونٹنی سے تو چل سکتا ہے، کیا کروں میں بھائی، سالے کی اونٹنی ہے نا، ہو سکتا ہے اس سے کچھ شجرہ مل جائے کسی اونٹ کا، مگر 70 اونٹ ایسے ہیں جن کا شجرہ ان اونٹوں جیسا نہیں ہے۔ اتنا تو اشارہ آپ سمجھ ہی جائیں گے نا۔ بھائی رسول نے کہا کہ جاؤ فلاں قبیلے میں اتنے مسلمان کر کے آنا، جب واپس آؤ گے تو یہ اونٹ کی نشانیاں ہوں گی، کوہان ایسی ہوگی، سونے چاندی سے لدے ہوں گے۔ رسول کے بعد وہ جب رکا لے کے آیا کسی کے پاس کہ بھائی یہ، اس نے کہا بھائی ایسے اونٹ تو دیکھنا تو درکنار میں نے سنے تک نہیں کہ ایسے اونٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو کبھی خلیفہ رسول کون ہے، علی کے پاس آتے ہیں، علی نے کہا کہ پہلے چوما بوسا لیا، کبھی یہ اونٹ تمہیں چاہیے، کہا جی مجھے یہی اونٹ چاہیے مگر شرط خلیفہ رسول ہونا۔ کہا حسن بیٹا جائیے۔ حسن آتے ہیں، ایک مہار دی پہاڑی سے، اس کے ہاتھ میں دی، کا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ نانا نے 70 لکھے ہیں،
کیا کروں کہ بلا آپ توجہ نہیں کرتے دان محترم. نانا نے 70 لکھے ہیں. چلے میں 70 کو واضح کرتا چلوں. امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ. دور یہ ایک روایت ہے 2 معصوموں سے منسوب ہے. امام موسیٰ کاظم سے بھی ہے اور امام جعفر صادق سے بھی روایت ہے کہ ایک صحابی کو خواب آیا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں ہوں اور محمد مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں اور آگے کی تشلا ہے کھجوروں کا. تو رسول نے وہ کھجوریں ایک اٹھائی مٹھی اور اسے دے دی. اس نے خواب میں گنتی کی تو وہ 70 تھیں. یہ عام واقعہ ہے, میں سمجھانے کے لیے اٹھنے پہ آنا ہے. میں وہ دی تو جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا کہ امام بھی مسجد میں تشریف فرما ہے اور آگے تشلا رکھا ہوا ہے کھجوروں کا. تو امام سب کو کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں. جب اس کی باری آئی تو امام نے ایسی مٹھی اٹھا کے اسے بھی دے دی. اس نے ایک کونے پہ جا کے گننا شروع کر دیا تو 70 تھیں. واپس آ کے کہتا ہے مولا تھوڑا اور دیجئے. امام نے کہا خواب میں بھی محمد نے 70 دی تھی. ہم اپنی نانا کی مشیت کے علاوہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے 70 دی ہیں تو ہم 70 ہی دیں گے. جب اونٹوں کی قطار نکلنا شروع ہوئی, جب 70 ہو گئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ 70 تھے. امام نے کہا تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے, تم نے دیکھا نہ ہوتا قیامت تک تم چلتے رہتے, قطار بھی نکلتی رہتی. عزیزان محترم, یہ ہے سخاوت آل محمد.